مذکورہ ساری صورتحال دراصل اختلاف کے پیش منظر اور اس کے اطلاق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم اختلاف کو رحمت قرار دے رہے ہیں اور ہم زحمت۔ ایسی صورت میں اختلاف کو نظر انداز کر لینا اور اسے کالمعدوم جاننا ایک نئے فرقے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اختلاف کو سمجھنا اور اس کو سمیٹنا یا موقع محل کی حد تک زیر بحث لانا تو معقول بات ہے، لیکن جڑ سے ختم کرنا نہیں، کیونکہ یہ اختلاف فقہائے امت کی فقہی بصیرت اور لاجواب فقہی خدمات پر مشتمل ورثہ ہے، جس سے انکار اپنی تراث کا انکار کرنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا خزانہ ہے جس سے وقتاً فوقتاً مفید از مفید نتائج سامنے لائے جا سکتے ہیں اور لائے جا چکے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایسی ٹھیٹھ علمی ابحاث کو سوشل میڈیا اور خاص کر یوٹیوب کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اس کے لیے درس و تدریس، درسگاہ اور تصنیف و تالیف اور شعبہ تحقیق پر زور دیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب ایک عام شخص کامیڈی دیکھنے کی نیت سے یوٹیوب چلائے گا اور اپنے ناقص فہم کے تحت روز روز نئے افکار کا منظر پیش کرے گا، جس کے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا انتشار ہوگا جو ہمیں تقسیم در تقسیم کرتا جائے گا۔ محمد علی مرزا صاحب بھی اختلاف کو ختم تو نہیں کر رہے، لیکن اسے اپنی جانب سے ایک الگ رنگ دینا چاہ رہے ہیں، جس کے نتیجے ایک عام شخص بے ساختہ علماء کی مخالفت پر اتر آتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ سکھاتے نہیں، غلط باتیں بتاتے ہیں، حقائق سے دور رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر علماء میں موجود ان تمام خرابیوں کا تصور ذہن میں لا کر جب وہ ایک مسیحا کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں فوری طور پر انجینئر مرزا صاحب چھا جاتے ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن امت کے محسنین کو ڈراؤنا بنا کر پیش کرنا بالکل بھی مناسب بات نہیں، جو کہ اس وقت انجینئر صاحب سے متاثر ہر دوسرے شخص کا خاصہ ہے۔ اس سے اتحاد امت کا دعویٰ کمزور پڑتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اختلافی مسائل کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہے، کیونکہ ان اختلافی مسائل کا پس منظر جاننے والا شخص کبھی بھی ایک منفرد تشخص یا نظریات کا قائل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر بات کو اکابر علماء کے طریق سے لینے کو پسند کرتا ہے اور اجماعی موقف اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عجیب حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے اور تحقیق کا ماحول نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو ہی کوئی مطالعہ شروع کرتا ہے تو رہنمائی نہ ہونے کے سبب جلد اجتہاد کے دروازے کی کنڈی کھولنے لگ جاتا ہے، یعنی ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یا تو کبھی نہیں پڑھیں یا تو صرف اجتہاد کے لیے پڑھیں گے۔ درخواست ہے کہ پہلے اپنے فہم دین کے حصول پر بھرپور محنت کی جائے، کتابوں کے ترجمے پڑھ کر گزارا نہ کیا جائے، اور جہاں جہاں اشکالات ہوں انہیں مختلف علماء امت کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد بات کرنا آسان رہے گا، ورنہ میں مطالعہ کرتا جاؤں اور کچی پکی جیسی تیسی اینٹ استعمال کر کے اپنے دین کا تصور تعمیر کرنے میں مصروف ہو جاؤں تو میری عمارت کچھ ہی وقت میں ڈھیر ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ علماء امت کا خوب ادب و احترام کیا جائے۔ ان کی بات اور ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر استعداد ہو تو کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کے مقام، ان کی محنت اور دین کے لیے ان کی طویل خدمات کو مد نظر رکھ کر۔ یا نا انصافی کی بات ہوگی کہ ہم علوم حدیث میں نیم صدی سے زائد مصروف کسی عالم کے بارے میں یک لخت جیسی تیسی زبان استعمال کر لیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ امت کو اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے جوڑنے کی کوشش کی جائے اور امت کا اپنی تاریخ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا جائے۔ اگر ہم اپنی تاریخ اور سنیت کے عقیدے پر جم نہ سکے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔